بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ وظائف اور عملیات ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بنیادی حقیقت ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس کے ذاتی باری نے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شفا دینے والا، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا اللہ ہی ہے۔ روحانی علوم اللہ کے ہی عطا کردہ ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اپنے ہی عطا کیے ہوئے علم کی خلاف ورزی کرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، پھر بھی میں برے کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو یہ کہے کہ میں نے رات کو زہر کھایا تھا تو میں زندہ کس طریقے سے ہوں۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کھایا پیا تھا نا، وہ زہر نہیں تھا، وہ زہر سے ملتی جلتی چیز تھی۔ بالکل اسی طرح اس کا جواب ہے کہ جو شخص نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے لیکن برے کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکا، اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز جیسی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ وہ نماز عادت پوری کرنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس کے ذہن لاشعور میں گناہوں کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہمارے وظیفے اور عملیات بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمارے ذہن مجرمانہ خیالات اور دنیاوی مسائل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری زبان اپنے آپ ہی وظیفے کے الفاظ دہراتی جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں۔ نماز بھی ایک چلہ، ایک وظیفہ یا ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ ہم کہتے ہیں کیا ہیں؟ تو رحمان اور رحیم ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان گمراہوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ہماری زبان سے تو یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وظیفے میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے۔ بے روح نمازیں اور بے روح وظیفے کسی کام نہیں آتے۔ کبھی دنیا کو بھول کر نماز اور وظیفہ پڑھیں تو آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نیکی اور بدی، خیر اور شر آپس میں نہیں مل سکتے۔ ایک شخص نیکوکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایک گناہ کرنے کا عادی ہے، تو یقین جانیے کہ اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کا کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو فریب کار ہے، فریب کاری سے دوسروں کے پیسے ہضم کر جاتا ہے، رشوت خور ہے، اس کی ہر حرکت حقوق العباد کے منافی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن اور بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ بدکار عورتوں اور مردوں کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں، اور اسے وہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ کاروبار میں بددیانت ہے، جھوٹ اس کے خون میں شامل ہے، دنیاوی نمائش پسندی اور خود پسندی کے لیے ناجائز ذرائع سے پیسے بٹورتا اور اڑاتا ہے۔ ایسا شخص دن رات وظیفے کرتا رہے، نمازیں اور تہجد بھی پڑھتا رہے، ان سے نہ صرف یہ کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہی وظائف ایک شر بن کر اس کے ذہن اور دل پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جب تک سچے دل سے گناہوں سے توبہ نہ کرے، اپنے کردار کو نہ بدلے، کفارہ ادا نہ کرے، تب تک اس کے لیے نجات کے تمام راستے بند رہیں گے۔ یقین بہت بڑی قوت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر یا حکیم پر یقین نہیں آتا کہ ٹھیک کرے گا، یا کسی عامل پر یقین نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین نہیں، سرہن گناہ ہے۔ ہم اللہ کے حضور اپنی
درخواست پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بے یقینی سے منفی سوچوں کو ذہن میں موجود رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ذہن میں یکسوئی نہیں آتی اور دھیان اللہ پر مرکوز نہیں رہتا۔ انسان کا ذہن دوگلا ہے، ایک طرف تو محنت و مشقت کے ارادے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سہل پسند ہے اور آرام و آسائش کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ارادہ کر لیا اور اس کے مطابق چل پڑے، لیکن چند قدم ہی چلنے سے ذہن کا دوسرا پہلو بیدار ہو گیا اور قدم رکنے لگے۔ ذہن کے اس پہلو نے یقین کو شک میں بدل دیا اور انسان آگے بڑھنے کے بجائے الٹے قدم چل پڑا۔ یہ انسان کی کمزوری اور بد نصیبی ہے کہ اس کے ذہن میں وہم اور شک و شبہ بھی یقین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دینی نقطۂ نگاہ سے یقین محکم کو ایمان کہا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے کہ اس کی ذات باری پر یقین کو پختہ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس مقدس کتاب میں آخری ہدایت دے دی گئی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کے متعلق وہم اور شک میں پڑ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ شک سے باز رہنا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں شک ڈال دیا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہم اور شک صرف روحانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے، بلکہ اس کے اثرات جسمانی بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ اور قرآن پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورے یقین سے زندگی کے راستے متعین کرتا چلا جائے تو اس کے دماغ کے خلیے اپنا پورا کام کرتے رہیں گے، اور اگر دماغ کو وہم اور شک میں الجھا لیا جائے تو دماغ کے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے۔ پھر جب دماغ کو انسان یقین اور وہم کی کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے تو دماغ کے خلیے تعمیری کام چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں شکست کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دماغ اعصابی نظام کا مرکز ہے۔ اگر اس مرکز میں ہی بد نظمی پیدا ہو جائے تو تمام تر اعصابی نظام مجروح ہو جائے گا۔ اعصاب ہی ہیں جو جسم کی مشینری کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر جسم کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ دماغ کوئی بہتر چیز سوچ ہی نہیں سکتا، منفی سوچیں آتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی ساری زندگی منفی انداز سے گزرتی ہے۔ ناکامیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پھر انسان میں سب سے بڑی خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان خوبیوں کا اظہار کرتا ہے جن سے اس کی شخصیت محروم ہے۔ پھر وہ ترسنا اور نمود و نمائش کا سہارا لیتا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے ساتھ خوشامدانہ باتیں کرتے ہیں اور اس کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اسے بڑا ہی دانش مند اور لاکھوں میں ایک ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیش نظر دراصل کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ وہ اس شخص سے مالی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے پلے سے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص خود بھی فریب اور فریب کاروں کا شکار بن جاتا ہے، اپنی اصلیت کو فراموش کر دیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اور وہ واحد انسان ہے جو انسان کامل ہے۔ آخر وہ انسان ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ پھر وہ نمازوں اور وظیفوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فریب ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس سے اسے ذہنی اذیت ہوتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، دماغ کے خلیوں میں شکست کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اگر یہ شخص اپنے آپ کو پہچان لے اور ذہن میں یہ یقین بٹھا لے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور میں ایک ناچیز اور گناہگار بندہ ہوں اور میں آج سے اپنے گناہوں کی تلافی کروں گا، تو اس شخص کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے وظیفے اور اس کی عبادتیں اللہ کے حضور قبولیت کا شرف حاصل کریں گی، اس کی روحانی قوتیں بیدار ہوں گی اور جب دماغ کے خلیے ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہو جائیں گے تو وہ بہتر طریقے سے اپنی بہتری کے بارے میں سوچ سکے گا۔ علم روحانیت اتنا گہرا سمندر ہے جس کی تہ کے راز پا لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے تارک دنیا ہو کر شب و روز کے ایسے ریاض کی ضرورت ہے جسے کوئی عام انسان 2-4 دنوں کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
آپ کا مسئلہ اس علم کے اسرار و موز کو پا لینا نہیں، آپ کو اپنے ایسے مسائل کا حل چاہیے جو ہزار کوششوں کے باوجود حل ہونے کے بجائے الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ علم روحانیت کے ساتھ آپ اتنا ہی تعلق رکھیں، یہ نہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ان وظائف اور عملیات کا اثر کس طرح ہوتا ہے۔ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اثر نہیں ہوا یا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے۔ ہم نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس جواب کو اب نفسیات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔ روحانیت کا نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ روحانیت اور نفسیات کو الگ الگ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ کون سے منفی عناصر ہیں جو کسی کے کردار میں ہوں تو اس کا کوئی وظیفہ اور کوئی روحانی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی وارننگ دے دوں کہ بعض وظائف ایسے بھی ہیں کہ ان کے دوران آپ اخلاق اور کردار کی برائیوں کو بھی سینے سے لگائے رکھیں گے اور اعمال بد سے اجتناب نہیں کریں گے تو یہ وظائف الٹا اثر کریں گے۔ جیسا کہ بعض آدمیوں کے ذہنوں پر عجیب و غریب الٹے اثرات ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ مزاج میں غصہ اور ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جس کا بظاہر کوئی باعث اور کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن آدمی گھر والوں کو، دوستوں وغیرہ کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آیات قرآنی اور وظائف کالے جادو کے الفاظ نہیں کہ آپ ذہن میں ہر طرح کی بدی اور نیت میں شیطانی رجحانات رکھ کر اللہ کے اس کلام کو دہراتے چلے جائیں گے اور ان سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے۔ آپ خوش قسمت ہوں گے کہ آپ پر الٹے اثرات نہ ہوں۔ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ کالے جادو سے اپنا کوئی مطلب نکلوا رہے ہوں تو اس کے دوران آپ جتنے زیادہ برے کام کریں گے اور اپنی نیت اور ذہنیت میں جتنی زیادہ شیطانیت رکھیں گے آپ کو اتنے ہی بہتر نتائج حاصل ہوں گے، کیونکہ کالا جادو شیطان سے منسوب ہے۔ اس لیے حکم الہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رجیم شیطان سے پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے برعکس آپ کو کوئی روحانی عمل یا کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو لازمی یہ ہے کہ شر کے بجائے ذہن اور نیت میں خیر اور خلوص اور خیالات میں پاکیزگی رکھی جائے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی سے کوئی نقش وغیرہ یا تعویذ وغیرہ لیتے ہیں اور وہ شخص آپ کو نقش یا تعویذ وغیرہ جو ہے وہ دیتا ہے کہ اسے فلاں رنگ کے کپڑے میں سی کر ہر وقت اپنے پاس رکھیں یا نقش پانی میں ڈال دیں اور کچھ دن بعد یہ پانی یا دو تین گھونٹ روزانہ پئیں، تو اس دوران ذہنی طور پر پاک رہنا لازمی ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور نقش تعویذ یا نقش والا یا دم کیا ہوا پانی بیکار جائے گا۔ وہم اور وسوسے اپنے ذہن سے نکال کر اپنے ذہن کو پاک صاف رکھیے۔ بیشتر خواتین و حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ خود انہیں کوئی جدوجہد نہ کرنی پڑے اور کوئی چھو منتر جیسا کوئی وظیفہ مل جائے۔ مثلاً ایک سائل کسی نشے کا عادی ہے، نشہ شراب، چرس، ہیروئن وغیرہ کا ہو سکتا ہے، اور نشہ کسی عورت کا بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ سائل کے تعلقات ہیں۔ وہ روحانی عامل سے کہتا ہے کہ فلاں نشے سے نجات چاہتا ہے۔ اگر عامل مخلص ہے تو اس کے لیے نقش تیار کرتا ہے اور جو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے سائل عامل کی ہدایت پر عمل تو کرتا ہے لیکن اپنی عادت ترک کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ دراصل اس عادت کو ترک کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ سزا انہیں دنیا میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی وظائف کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کوئی بھی آپ عمل کریں تو اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں اور
پوری اپنی سوچ کو مثبت رکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کا حصول آپ کو ہوگا، اور بلا وجہ کے وسوسے، وہم، ان کو آپ اپنے دل سے نکال دیجیے، ورنہ بڑے سے بڑا وظیفہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے وہ لوگ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے جن کو یہ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہم وظائف کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری جو ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے فلاں وظیفہ کیا لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ تو انہیں اب اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وظائف، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئرز اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔